یہاں پر ایک بہت بڑی آزمائش آئی، وہ ہے جنگ. آج سامنے کیا ہے؟ جنگ ہے. اب جنگ سے پہلے امتحان، وہ امتحان کیا تھا؟ سمندر یعنی دریا. امتحان کا طریقہ کیا تھا؟ جو اس میں سے پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں، جو نہیں پیے گا وہ میرے ساتھ چل سکتا ہے. یہی ایک طریقہ آج میرا اور آپ کا ہے، اور ہم لوگ بھی ایک دریا سے آزمائے جا رہے ہیں. وہ دریا کیا ہے؟ اور وہ جو جنگ ہے وہ کیا ہے؟ وہ حشر کا میدان ہے، وہ آخرت ہے جو ہمارے سامنے آنے والا ہے. لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربہ حتی یسأل عن 5. 5 سوالات اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یحشر الناس حفاتا عراتا غرلا. حضرت عائشہ کہنے لگی، حضرت اللہ کے نبی نے کہا لوگوں کو ختنہ کیے بغیر ننگے پیر ننگے بدن جمع کیا جائے گا. اللہ کے حضرت عائشہ نے فوراً کہا الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض. عورتیں مرد ساتھ رہیں گے، شرم نہیں آئے گی، ایک لوگ دوسرے کو نہیں دیکھیں گے. اللہ کے نبی نے جواب دیا یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض. معاملہ بہت سخت ہوگا. تو یہ تمام چیزیں یہ ہمارے لیے جنگ ہے. جیسے یہاں جنگ ہے نا، آگے جالوت کے لشکر سے مقابلہ کرنا ایک بہت بڑی جنگ تھی. اب ہمارے سامنے بھی جنگ ہے، وہ آخرت کا میدان ہے، حشر کا میدان ہے. اب یہ جو امتحان چل رہا ہے سمندر کے ساتھ، دریا کے ساتھ، یہ میرا اور آپ کی دنیا ہے. یہ دنیا میں میرا اور آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے. اب جب ہم لوگ گناہ کر لیں گے، گناہ کا موقع ملا گناہ کر لیں گے، تو ہم لوگ پیٹ بھر کر پانی پی رہے ہیں. جیسے ہی بدنگاہی کرنے کا موقع ملا کھل کر بدنگاہی کر لیے. جھوٹ بولنے کا موقع ملا تو یہاں سمندر میں، دنیا کے سمندر میں جھوٹ بول کر اپنے پیٹ کو بھر لیے، بدنگاہی کر کر اپنے پیٹ کو بھر لیے، دھوکہ دے کر اپنے پیٹ کو بھر لیے. تو اب کیا ہوگا؟ ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، اللہ کے متقیوں کے لشکر میں جمع نہیں ہو سکتے. تو یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے. تو زندگی بھی ایک سمندر ہے، زندگی بھی ایک سمندر ہے. فرما برداری، اس کی پیاس فرما برداری ہے، اور پیٹ بھر کر پانی پی لینا نافرمانی ہے. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زندگی ایک سمندر ہے، اب ہم لوگ اس میں زندگی گزار رہے ہیں. فرما برداری پیاس ہے، جیسے ان لوگوں کو پیاس لگی لیکن پانی نہیں پیے کیونکہ حکم تھا نہیں پینا. تو فرما برداری ایک پیاس ہے، پیاس کو برداشت کر لو. یا اگر پی لیں گے نافرمانی، اب اس کا پیٹ بھر کر پانی پی لینا ہے. سچ بولنا، سچ بولنا یہ پیاس ہے، جھوٹ بولنا پیٹ بھر کر پی لینا ہے. ماں باپ کی فرما برداری کرنا پیاس ہے، اور نافرمانی کرنا پیٹ بھر کر پانی پی لینا ہے. دھوکہ دینا یہ پیٹ بھر کر پانی پی لینا. انصاف کے ساتھ کام کرنا یہ پیاس ہے، اس کو برداشت کر لینا. تو سب لوگ اس امتحان میں چل رہے ہیں. کون کتنا کامیاب ہو رہا ہے وہ آخرت میں معلوم ہونے والا ہے. تو ہم سب لوگ آزمائش میں چل رہے ہیں. تو اب یہ تمام امتحانات کب کس طریقے سے ہوگا نہیں معلوم. اسی لیے آج سب سے بڑا امتحان ہر انسان کا ہو رہا ہے. تو وہ کس میں ہو رہا ہے؟ آج کے دور میں ہر ایک کے ساتھ اس کا سابقہ ہو سکتا ہے. ہر ایک کا جو امتحان آج کے زمانے میں ہو رہا ہے وہ تنہائی میں ہو رہا ہے. اسی لیے ہمارے ایک حضرت ہے، ان کا مقولہ ہے کہ ہم محفل کے پارسا ہیں. ہم محفل کے پارسا ہیں. یہ محفل ہے، یہ کچھ لوگ جمع ہو جائے اسے کیا بولتے ہیں؟ محفل بولتے. تو محفل کے ہم متقی ہیں، تنہائی کے پاپی ہیں. تنہائی کے پاپی ہیں. اس لیے حضرت سے ایک نے سوال کیا کہ حضرت میرے پاس بہت گناہوں کی عادت ہے، بہت گناہوں کی عادت ہے، کیا کروں؟ تو حضرت نے کہا تنہائی سے بچو. بولے کس سے بچنا ہے؟ تنہائی سے بچنا ہے. تنہائی کے گناہ سے ہی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے کیے ہوئے نیکیوں کو روئی کی طرح اڑا دے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کیوں ایسا، ان کی اتنے بڑے بڑے نیکیوں کو روئی کی طرح اڑا دے گا اللہ تعالیٰ؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ صفوں میں نماز پڑھا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں تمہارے ساتھ جو زکات دیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ حج کیا کرتے تھے، لیکن تنہائی میں ایسے کام کیا کرتے تھے جس سے شیطان کو بھی شرم آتی تھی. ان کے نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ہواؤں میں اڑا دے گا، کچھ ملنے والا نہیں. تو آج ہمارا امتحان تنہائی کے سمندر میں ہو رہا ہے. تنہائی کے سمندر میں جو پیاسا نکل گیا وہ کامیاب، تنہائی کے سمندر میں جو پیٹ بھر کر پانی پی لیا وہ ناکام. تنہائی کا سمندر بڑا امتحان ہے، بڑا امتحان ہے. یہ گناہوں کی جڑ ہے، یہ گناہوں کی جڑ ہے. تنہائی، بسا اوقات تنہائی کے گناہ اکیلے ہوتے ہیں، بسا اوقات تنہائی کے گناہ دو کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، میں الفاظ بھول رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا جب کوئی آدمی کسی غیر محرم کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے تو وہاں تیسرا، ثالثھا الشیطان، تو وہاں تیسرا شیطان آ جاتا ہے. آج تنہا آدمی ہے، اس کا دوسرا موبائل ہے، تیسرا شیطان ہے.
آج پہلا آدمی، اس کا دوسرا کون ہے؟ اللہ کے نبی نے حدیث میں کہا جب ایک آدمی ایک عورت کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے تنہائی میں تو تیسرا کون آ جاتا؟ شیطان آ جاتا۔ تو آج میں اللہ کے نبی کی تشریح میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بات صحیح ہو، جب بندہ اکیلا موبائل کے ساتھ جمع ہو جائے تو تیسرا شیطان جمع ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے کے لیے پہلے زنا کے اڈے کو جانا پڑتا تھا، گناہ کرنے کے لیے پہلے سنیما تھیٹر کو جانا پڑتا تھا، نہیں، آج وہ سب ضرورت نہیں ہے، بس تنہائی ملی تو بس۔ تو تنہائی کے سمندر میں ہم لوگ آج بعض لوگ اس میں ٹخنوں تک ڈوب گئے ہیں، تنہائی کے سمندر میں بعض لوگ گھٹنوں تک ڈوب گئے ہیں، بعض لوگ کمر تک ڈوب گئے ہیں، بعض لوگ گردن تک ڈوب گئے ہیں، بعض لوگ اس میں تیر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ تیر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال تو اب یہ امتحان ہو رہا ہے حضرت طالوت کے لشکر کا، اس طریقے سے آج امت محمدیہ کا بھی امتحان دیا جا رہا ہے ہر اعتبار سے۔